نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ ہر عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات فرماتا ہے، اللہ کرم فرماتا ہے، اللہ فضل فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے۔ پھر بھی ان کے باوجود کچھ ایسے اعمال ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے اور اللہ شان اپنی کے مطابق مسکرا بھی دیتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مختلف معبود بنائے ہیں، بتوں کو معبود بنایا، سانپ کی پوجا کی، بچھوؤں کی پوجا کی، آگ کی پوجا کی، پہاڑوں کی پوجا کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے خدا ان کے سامنے کر دیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ جنہوں نے دنیا میں جس خدا کی پوجا کی ہے وہ اس خدا کے ساتھ جہنم میں پھینک دیے جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے خداؤں کے ساتھ، جس نے بتوں کی پوجا کی ہوئی بت کے ساتھ جہنم میں چلا جائے گا، پہاڑوں کی پوجا کی پہاڑوں کے ساتھ جہنم میں چلا جائے گا، سانپ کی پوجا کی سانپ کے ساتھ جہنم میں چلا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اور میری امت وہاں کھڑے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بلند مقام پہ کھڑا فرمائے گا، پھر اللہ تعالی فرمائے گا اپنی شان کے مطابق، اللہ تعالی فرمائے گا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو مسلمان کہیں گے ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کا، اللہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ تم کون ہو؟ حضور نے فرمایا مسلمان کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ کیا تم اپنے رب کو جانتے ہو؟ مسلمان کہیں گے ہاں ہم اپنے رب کو جانتے ہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لیسا کمثلہ شیء، کہ وہ ہمارا رب، ہمارا اللہ ایسا معبود ہے کہ جس جیسا کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پر خالق کائنات مسلمانوں پر مسکرا پڑے گا، اور جس شخص پر اللہ کی ذات مسکرا پڑے پھر اس کا نہ حساب ہوتا ہے بلکہ اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے صحیح کہا، اللہ فرمائے گا تم نے صحیح کہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر تمہارے بدلے میں نے جہنم کو عیسائیوں سے، یہودیوں سے، کفار سے بھر دیا ہے، اب تم میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو گرامی قدر اللہ پر پختہ یقین رکھنا، توحید پر قائم رکھنا، خالص اللہ کی عبادت کرنا، بغیر ریاکاری کے، بغیر کسی اور معبود کو شریک کیے، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اس عمل کی وجہ سے میرا رب مسلمانوں پر مسکرائے گا۔ ایسا یہ عمل ہے۔ انبیاء علیہ نبیین علیہ السلام کی قرآن مجید میں ذکر خیر پڑھیں تو بارہا مقام پہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ انبیاء علیہ السلام کا مین مقصد جو ایک کامن مقصد تھا
ایک ہی تھا توحید الہی، خالص اللہ کو ایک ماننا اور خالص اللہ کی عبادت کرنا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ ہر نبی، ہر انبیاء علیہم السلام نے عقیدہ توحید پر زور دیا کہ لوگو اللہ کی عبادت خالص ہو کر کرو، مخلص ہو کر کرو، کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، اونٹ پہ سوار تھا، بالکل حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یہاں تک کہ درمیان میں صرف کجاوے کی لکڑی تھی بس۔ آقا آگے تھے، میں پیچھے تھا۔ حضور نے مجھے فرمایا اے معاذ بن جبل۔ حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ کا حکم ماننے کے لیے حاضر ہوں، آپ حکم فرمائیں۔ نبی علیہ السلام تھوڑی دیر آگے گئے، پھر فرمایا اے معاذ بن جبل۔ سیدنا معاذ بن جبل نے پھر کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ حکم فرمائیں، میں حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں تیسری مرتبہ پھر حضور نے فرمایا، تیسری مرتبہ حضور علیہ السلام نے پھر مجھے کہا اے معاذ۔ سیدنا معاذ بن جبل نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ کا حکم ماننے کے لیے حاضر ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاذ، اللہ کا بندے پر حق یہ ہے کہ وہ ایسے عبادت کرے، ایسے مخلص عبادت کرے کہ کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ ٹھہرائے، کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوا۔ پھر آگے چلتے گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے 3 مرتبہ پھر فرمایا معاذ، اے معاذ۔ حضور کی بارگاہ میں پھر میں وہی جواب دیتا رہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ تو سیدنا معاذ بن جبل کو حضور نے فرمایا کہ اے معاذ، جو پہلے میں نے بات بتائی تھی وہ اللہ کا حق تھا، اور پھر اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جب یہ مخلص عبادت کرتے ہیں اللہ پھر انہیں عذاب نہیں دیتا۔ یہ اللہ پر بندوں کا حق ہے کہ جب بندے مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، پھر اللہ کا پر بندوں کا حق ہے کہ وہ انہیں عذاب میں داخل نہیں فرماتا۔ تو گرامی قدر، یہ عقیدہ توحید ہے، خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔